नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात या मैसेजेस हम तक पहुंचाए जाते हैं और यूट्यूब पर हम आपकी खिदमत में उनके सवालों के जवाब या वो मशवरे और वो कीमती बातें जो हमारे व्यूवर्स हमसे शेयर करना चाहते हैं यूट्यूब पर लेकर आपके साथ हाजिर हो जाते हैं। आज का सवाल रासुल खैमा से हलीमा साहिबा ने भेजा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत। बात यह है कि आज मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब तो मैंने पहले भी देखे, ख्वाब तो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बहुत कम ख्वाब देखती हूँ, लेकिन जो भी ख्वाब देखे हैं, अच्छे देखे हैं, बुरे देखे हैं, सब सच हुए हैं। और आज मैंने ख्वाब देखा। पहले मैं सोचती थी ख्वाब के बारे में, पता नहीं ताबीर देखना चाहिए या ना देखना चाहिए, लेकिन आपका जो सवाल आया था जवाब सुन के वो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे पूछ लूं। मैंने ख्वाब देखा, आज मेरे अम्मी ख्वाब में आए माशाअल्लाह। और शुरू में तो मैं अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, सेकंडों में, यानी बस अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो बस अम्मी को ले जा रहे थे अस्पताल। मैं दरवाजे में खड़ी, एम्बुलेंस जा रही थी, देख रही थी, और फिर मैंने पलट के देखा घर में अंदर तो अम्मी बैठी हुई, बहुत से लोगों के साथ बैठी हुई खाना खा रही थी। अब बताओ मुझे ख्वाब का क्या मतलब है। और सेहतमंद थी, जैसे कि मैंने अब बताया कि मेरी अम्मी चल फिर नहीं सकती थी, तो वो बिल्कुल सेहतमंद नीचे बैठी हुई मांडी डाल के खाना खा रही थी, और सब लोगों के साथ सब भी खा रहे थे और वो भी खा रही थी। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हलीमा साहिबा इस चैनल की सपोर्टर हैं और अल्लाह ताला इनके घरों में, बच्चों में, बहनों भाइयों में इत्तेफाक और मोहब्बत कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला इनको खुशियों से नवाजे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की आजमाइशों से इन्हें और इनके अहल व अयाल को महफूज फरमा लें। हमारी बहुत बड़ी खैर ख़्वाह हैं और इस चैनल की बहुत बड़ी खैर ख़्वाह हैं, दुआओं में हमेशा याद रखती हैं, हमसे राब्ते में रहती हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। आज का जो मैसेज आपने सुना है उसका ताल्लुक़ ख्वाब से है। ख्वाब देखा है और इमाम इब्न सीरीन और शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन ने, जो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी आपकी खिदमत में पेश किया था, इन्होंने फरमाया कि 3 तरह के ख्वाब होते हैं। एक तो ख्वाब वो होता है जो आपके नफ्स, जो हादसे सुबह शाम आपके साथ होते हैं, जो फ़िक्र आपको लाहिक होती है, वही आप रात को देखते भी हैं। एक ख्वाब होता है शैतान की तरफ से, जो कि डराता है आपको ताकि आप इस दुनिया में कुछ ना कर सकें, सिर्फ इसी में उलझे रहें, और वो आपको मुस्कुराता हुआ नहीं देखना चाहता। और तीसरी जो ख्वाब की नौइयत होती है, इल्म ने फरमाया कि वो मुबश्शिरात पर मबनी होती है, वो खुशियों पर मबनी है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो है वही का 46वां हिस्सा हुआ करती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम तिरमिज़ी ने नकल की है कि ला तुहद्दिसु रुया का, अपने ख्वाब को किसी से बयान नहीं करना चाहिए सिवाय 2 आदमियों के, हबीबन और लबीबन। हबीब और लबीब, अपने प्यारों से आप उसको बयान करें, जो कि आपकी इज्जत को इज्जत, आपकी खुशी को खुशी, आपके गम को गम, आपके दुख को दुख समझता हो, और उस अक्लमंद शख्स को इस ख्वाब के बारे में बताया जाए जो कि इस ख्वाब की ताबीर आप को बयान कर सकता हो। आम तौर पर ख्वाबों की जो ताबीर का सिलसिला है वो अहले इल्म में लिखा है कि ये इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बाज़ मरतबा औरतें देखती हैं तो उनके ख्वाब की ताबीर वही
دوسرے خواب تعبیر ہوتی ہے. وہی خواب انہوں نے دیکھا ہے, کسی غیر شادی شدہ نے دیکھا ہے تو اس کی خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے. اس لیے اس میں تفصیل بیان کرنا بے حد ضروری ہے. لیکن یہ جو خواب آج آیا ہے, عام طور پر اپنے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں, والدہ ہیں, والدہ کو خواب میں دیکھنے کی کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ وہ عورت جس نے اسے جنم دیا, وہ عورت جو اس سے پیار اور محبت سے, شفقت سے اس کو بڑا کیا, اور وہ اچانک چلی جاتی ہے اس دنیا میں اسے چھوڑ کر, تو یہ جانے والے شخص کو یاد کرتا رہتا ہے اور اسے دیکھتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ, یا معبرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ جو ماں کا خواب ہے, ماں کو دیکھنا, یہ خیر کا خواب ہے, خیر پر مبنی ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشارتیں اور خوشیاں میسر فرمائی ہیں. اس کے پش پشت ایک انسان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. آپ نے جو دیکھا کہ آپ کی والدہ محترمہ بیمار ہیں اور ان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور خوش ہیں, اور وہ کھانا پینا کھا رہی ہیں. والدہ کو کھاتے پیتے ہوئے خوش اور اچھی حالت میں دیکھنا یہ بشارت کی بات ہے. اس معبرین نے لکھا ہے کہ ان کا اس حالت میں دیکھنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ پہلے سے بہتر حالت میں ہیں, اور اللہ رب العالمین نے ان کو اکرام اور انعامات سے نوازا ہوا ہے, اور وہ بہتر حالت میں ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی والدہ بھی, مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی, کہ وہ بھی صالحات میں اور ان اس مبشر اور اس خوشخبری کی آپ کو حقدار ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی والدہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سے بہت بہتر حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں آپ سے ان کی ملاقات کروائے, اور جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے اور ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے. البتہ خواب کا جو پہلا حصہ ہے جس میں دیکھا ہے کہ آپ نے وہ بیمار ہیں اور ان کو ایمبولینس آئی ہے اور لے کر جایا جا رہا ہے, اس سلسلے میں ایک چیز میں عرض کروں گا, وہ آپ کی خدمت میں ہے. الشخص أمه يعني في المتوفى في المنام وكانت تبدو مريضة, يعني كانت مريضة, وكما تقول قبل قليل الأخت أن بطنها منتفخ وغير ذلك, أو أحيانا تكون تعبانة في المنام الأم الميتة, فهذا غالبا ما يكون ربما إشارة بأن الحالم يعاني من مشاكل خاصة. مشاکل خاصہ, آپ مجھ سے زیادہ اچھی عربی سمجھتی ہیں کیونکہ راس الخیمہ میں رہتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب والدہ کو آپ اس حالت میں دیکھیں, متوفی والدہ کو, کہ وہ بیمار ہیں, تو کچھ فیملی پرابلمز ہیں, کچھ فیملی پرابلمز ہو سکتی ہیں, اور آپ کس طرح کے غم یا کسی ایسے حادثے سے آپ جو کہ آپ کو غم اندوہ کر دے یا پریشان کر دے, یا فیملی کے اندر کوئی پرابلم کی وجہ کوئی حادثہ بن سکتا ہے, تو یہ اس کے خواب کے جو پہلا حصہ ہے اس کی تعبیر ہے. ممکن ہے کہ فیملی ایشوز ہوں. ان ایسے حالات میں جب کہ فیملی ایشوز ہوتے ہیں, تو میں آپ سے یا اپنے ویورز سے, جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس دنیا میں کوئی بھی آدمی مکمل نہیں ہے اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر فیملی میں کسی سے, بہن بھائی سے, بچوں سے, پڑوسیوں سے, رشتہ داروں سے غلطیاں ہو جائے کریں تو انہیں معاف کر دیا کریں. اس دنیا میں غلطی سے کوئی بھی پاک نہیں ہے. ہم سے اور آپ سے تمام سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے وہ حدیث ہے نا, جی کہ خیر الخطاؤن التوابون, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, تو جو گنہگار ہیں, جو خطا کار ہیں, وہ توبہ کرنے والے ان سے بہتر ہیں جو کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی اپنے رب کے حضور کر لیتے ہیں. تو درگزر کیا کیجئے, جیسے کہ ہم اور آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہم معاف فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے جو ارد گرد لوگ بس رہے ہیں انہیں بھی ہم معاف کر دیں. اور یہ جو پریشانیاں آپ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی پریشانی سے آپ گزریں اور آپ کی فیملی گزرے، یہ آپ کو غالباً چوکن نہ رہنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حادثات سے آپ کو، ہمیں، آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو اور جتنے بھی ویورز ہیں سب کو اللہ رب العالمین محفوظ فرما لے. خوابوں کا سلسلہ نہایت ہی پیچیدہ اور سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے اگر آپ بھی کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جس کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہوں تو صرف ان لوگوں کو بیان کریں جو کہ آپ کے اپنے ہوں، پیارے ہوں، آپ کا خیال رکھنے والے ہوں، آپ کی عزت کو عزت سمجھتے ہوں، یا آپ کی خواب کی تعبیر کو صحیح طور پر بیان کرنے کی ان کے اندر اہلیت بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو آپ کے پیاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب